کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کو بھاگتا ہے۔ یہی حال عرصہ دراز سے پاکستان میں انتشاری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حامی اور ان کے لیڈران کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم پاکستان میں انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ راستہ نہ ان کے لیڈران کو سمجھ آتا ہے، نہ ان کے کارکنان کو سمجھ آتا ہے۔ اب گزشتہ دنوں اڈیالہ کے چانسلر جناب عمران نیازی صاحب نے ایک فائنل کال کے عنوان سے ایک احتجاج کی کال دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کال آخری ہوگی اور اس کے بعد گویا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ پڑیں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اڈیالہ کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور وہ باہر آ جائیں گے اور کیسز ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، فلاں فلاں بہت ساری باتیں۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس، ان کی جماعت کے پاس ایک مکمل صوبے کی حکومت ہے، یعنی کہ کے پی کی، اور وہ اسی صوبے کے دم پر، اسی صوبے کے بل بوتے پر، اسی صوبے کی حکومت کے پیسے پر، وسائل پر وہ ہر احتجاج کرتے اب تک آئے ہیں۔ لیکن آیا کیا 24 نومبر کا احتجاج بھی اسی صوبے کی محکوم اور بے بس عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے کر کے احتجاج کو کامیاب بنائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک $1 ملین سوال ہے۔ اس وقت ہر ایک میڈیا چینل پر، ہر دانشور کی زبان پر، ہر بندے کی زبان پر یہی سوال ہے کہ کیا 24 نومبر کا احتجاج کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اس پر ہم نے کچھ تحقیق کی تو ہمیں کچھ باتیں پتہ لگیں، آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے اس تحریک کے تمام لیڈران کا ایک نقطے پر متحد ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں کیا ہے؟ یہاں عمران خان صاحب کے ٹائیگر عثمان ڈار نیو یارک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب کے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، اور ایسا بھونڈا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں کہ وہ دیکھنے والے کو ہنسی آ گئی۔ ان کو گویا کہ معلوم نہیں، پتہ نہیں کہنا جائز بھی ہے کہ نہیں، کہ شاید ان کو کسی نے بتا دیا، ان کے اوپر کیا وحی آتی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہی مجھے اغوا کر لیا جائے گا اور میں احتجاج میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ بالفاظ دیگر اب وہ موقع آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران بھی خود اس 24 نومبر کی احتجاج کی کال سے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب خواتین کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھما دی جائے تو پھر فیصلے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ پشاور میں تشریف فرما ہے، اور انہوں نے ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کو 5 اور 10 ہزار بندہ لانے کا ٹاسک دیا ہے، جو کہ بظاہر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اصل لڑائی جو ہے وہ وکیلوں کی، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی، اور بشرا بی بی صاحبہ کی اصل لڑائی جو ہے وہ پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے، کیونکہ ان تمام کے نزدیک یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اوپر قبضہ جما کے نہ صرف یوتھ کو قابو میں کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک پورے صوبے کی حکومت بھی سنبھالی اور چلائی جا سکتی ہے۔ اصل سارا رولا یہی ہے، سارا پھڈا یہی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر یہ آپسی ان کی چپکلشیں ہیں، ان کے آپسی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اور جب لڑائیاں اور جھگڑے اتنے زیادہ شدید ہو جائیں تو پھر کوئی بھی تحریک، کوئی بھی انقلاب وہ کبھی بھی برپا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تحریک اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے نہ تو یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور اگر جو نکلے بھی، وہ مجھے نہیں لگتا جتنا انہوں نے دعویٰ کیا، یہ اس تعداد کا 2% بھی 24 نومبر کو باہر نہیں نکلیں گے، اور بالفرض یہ 2% اگر باہر آتے بھی ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی ناکام کوشش تو ہوگی، وہ باسی کڑی کے اندر ایک ابال تو ہو سکتا ہے، اس کو کوئی فائنل کال نہیں کھلایا جا سکتا، وہ کوئی انقلاب کی نوید نہیں سنا سکتی، وہ ایک دم توڑتے ہوئے گھوڑے کی ایک آخری کوشش ہوگی۔ اس لیے سردی کا موسم ہے، میری تحریک انصاف کے حمایتیوں سے گزارش ہے کہ گھروں میں رہیں۔ کیوں اپنی اور اپنے پیاروں کے لیے عذاب کا سامان خریدتے ہیں؟ کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ، میں اگر مستقبل کی عینک لگا کر دیکھوں تو مجھے کچھ اچھا منظر نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے گھروں میں رہیں۔ پاکستان جس ترقی کی ٹریک پر گامزن ہو چکا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑھ رہے ہیں، آج بھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 95,000 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو یہ تمام تر معاشی اشارے معاشی ترقی کی علامت ہیں۔ اگر ملک ایک طرف ترقی کر رہا ہے تو دوسری طرف یہ احتجاج وغیرہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس احتجاج کو ایک دم توڑتے ہوئے گھوڑے کی آخری کوشش سمجھتے ہوئے ناکام سمجھیں، اور گھروں میں بیٹھیں، پاکستان کا ساتھ دیں، ریاست کا ساتھ دیں، وطن کا ساتھ دیں، اسی میں میری بھی اور آپ کی بھی بھلائی ہے۔